الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصى متفق علیہ. اسلام ایک مکمل مذہب ہے، اس لیے وہ اپنے ماننے والوں کی ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے، چاہے مسئلہ کا تعلق عبادت سے ہو یا پھر معاملات سے، اسے درست راہ دکھلاتا ہے. محترم سامعین، موجودہ ایام ماہ رجب کے ایام چل رہے ہیں. ماہ رجب 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، لیکن افسوس کہ یہ مہینہ آتے ہی مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت متعدد بدعات و خرافات میں ملوث ہو جاتی ہے اور دور دراز سے سفر کر کے مزاروں میں، مقابر و مشاہد میں آتے ہیں اور وہاں پر متعدد شرک اعمال انجام دیتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے میں نے اسی کے متعلق ایک حدیث پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصى. 3 مسجدوں کے سوا کسی کی طرف کجاوے نہ باندھی جائیں. ایک مسجد حرام، دوسری مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس. اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ صرف 3 ہی مساجد ایسا مقام رکھتی ہیں جن میں بغرض عبادت ہم ان کی طرف سفر کر سکتے ہیں. ان 3 جگہوں کے علاوہ کوئی بھی جگہ مسلمانوں کے لیے یہ درجہ نہیں رکھتی کہ ان کی طرف سفر کر کے جائیں اور ان میں عبادت انجام دیں. محترم سامعین، اس حدیث سے متعدد فوائد ہم نکال سکتے ہیں. پہلا فائدہ، کسی خاص جگہ کو شرعی طور پر خاص مقام و مرتبہ عطا کرنے کا حق صرف اور صرف شریعت کو حاصل ہے. دوسرا فائدہ، حدیث مذکور میں 3 مسجدوں کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فضل الصلاۃ فی المسجد الحرام علی غیرہ 100,000 صلاۃ وفی مسجد 1000 صلاۃ وفی مسجد بیت المقدس 500 صلاۃ. اس سے امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح الجامع کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے کہ مسجد حرام میں نماز کی فضیلت دوسری مسجد کے بنسبت 1,00,000، مسجد نبوی میں 1,000 اور بیت المقدس میں 500 گنا زیادہ ہے. ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے شرح میں فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ اس حدیث سے ان 3 مساجد کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ مسجدیں انبیاء کی ہیں اور اس لیے کہ مسجد حرام لوگوں کا قبلہ ہے. اس کے اندر حج کے متعدد ارکان انجام دیے جاتے ہیں اور مسجد نبوی کی تاسیس تقوی پر رکھی گئی ہے اور بیت المقدس یہ سابقہ امتوں کا قبلہ رہا ہے. اس حدیث سے ہم تیسرا فائدہ یہ نکال سکتے ہیں کہ مذکورہ 3 مسجدوں کے علاوہ بغرض عبادت کسی کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے. اسے ہم ایک واقعہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے. راستے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقبلت من الطور صلیت فیہ قال اما انی لو ادرکتک لم تذهب انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد۔ یہ روایت مسند ابو داود الطیالسی کی ہے۔ اسے علامہ البانی نے احکام الجنائز کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم طور سے آئے اور وہاں پر ہم نے نماز پڑھی۔ ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں آپ کو پہلے پا لیتا تو یقیناً آپ اس کی طرف سفر نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے کہ 3 مسجد کے علاوہ کسی کی طرف سفر کرنا، رخت سفر باندھنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ طور وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا۔ اور اس کی صراحت امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور علامہ البانی نے اس کو ارواء الغلیل کے اندر اس کے سند کو جید کہا ہے۔ یہاں پر اور ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شریعت کے اندر بعض ایسی مسجدیں ہیں جن کی فضیلت موجود ہے، جیسے مسجد قباء۔ مسجد قباء کے اندر کوئی اگر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس سے عمرہ کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، عمرہ کا اجر اس سے ملتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی اس کو صحیح کہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تطہر فی بیتی ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ، کہ جس نے گھر سے طہارت حاصل کی اور مسجد قباء آیا اور نماز پڑھے، اس کے لیے عمرہ کا اجر ہے۔ اور یہ بات ثابت بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ مسجد قباء جایا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح کے اندر ذکر کیا ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی مسجد قباء کل سبت ماشیا وراکبا، اب صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ مسجد قباء پیدل چل کر سوار ہو کر آتے تھے۔ محترم سامعین، اب غور کریں کہ شریعت کے اندر اس مسجد کی فضیلت موجود ہے، اس کے طرف جانا، اس میں نماز ادا کرنا، اس کی فضیلت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی طرف سفر کر کے نہیں جا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ کوئی مسجد قباء کے ارد گرد قرب و جوار میں جیسے مدینہ ہے وہاں پر کوئی جاتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ جائیں، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں اور عمرے کا جو اجر ہے اس کا مستحق بنیں۔ اسی طرح اس حدیث سے ہم چوتھا فائدہ نکال سکتے ہیں کہ عبادت کی نیت سے صرف مکان کا قصد کرنا مذکورہ 3 جگہوں کے علاوہ جائز نہیں، جیسے مقابر و مشاہد اور مزار وغیرہ کی طرف بغرض عبادت سفر کرنا۔ ان جگہوں میں سفر تو دور کی بات، اصلاً قبروں کے پاس بیٹھنا اور اس میں عبادت انجام دینا یہ سرے سے جائز نہیں ہے، چاہے اس کے لیے سفر ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر مقامی لوگ اکٹھا ہو جائے یا قبر کے پاس بیٹھ کر کوئی عبادت انجام دے تو جائز ہوگا، نہیں، بلکہ وہ سرے سے جائز نہیں ہے۔ قبر کے پاس بیٹھنا، اس طرح کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ صاحب قبر کے لیے دعا استغفار مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے جو بسند صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں دعا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے میرے رب میرے قبر کو بت نہ بنانا۔ لیکن موجودہ دور میں آپ دیکھیں کہ لوگ مزار کو، مشاہد اور مقابر کو بت کی طرح مانتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس میں عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ الرد علی الخنائی کتاب کے اندر مفصل طور پر ذکر کیا ہے کہ مزاروں میں
مشاہد و مقابر میں اکٹھا ہونا، اس میں عبادت انجام دینا، اس کے موجد کون ہے؟ تو رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے موجد روافض ہیں، اور ان کا وتیرہ رہا ہے کہ مساجد کو ویران کرنا اور مشاہد و مقابر کو آباد کرنا اور وہاں پر اکٹھا ہو کر متعدد شرکی اعمال انجام دینا۔ اس حدیث سے ہم پانچواں فائدہ یہ نکال سکتے ہیں کہ طلب علم، تجارت، علاج و معالجہ، سیر و تفریح وغیرہ کے لیے سفر کرنا اس حدیث کے اندر چند وجوہ کی بنیاد پر داخل نہیں ہے۔ پہلی وجہ، ان تمام میں سفر کا اصل مقصد عبادت نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ، ان تمام کا سفر کا اصل مقصد جگہ نہیں ہوتی بلکہ مخصوص چیزوں کا حصول ہوتا ہے، لہذا وہ چیز جہاں میسر ہوگی لوگ وہیں کا سفر کریں گے، اس سے جگہ سے کوئی سروکار نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ان تمام اغراض کی وجہ سے کوئی اگر سفر کرتا ہے تو وہ ممانعت کے اندر داخل نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، اس کے اندر خلط ملط نہیں ہونی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت کے اندر تین ہی ایسی جگہ ہے جس کی طرف ہم بغرض عبادت سفر کر کے جا سکتے ہیں۔ ان تین جگہوں کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں جس کی طرف سفر کر کے ہم جا سکیں اور اس میں عبادت انجام دیں، اور ایسی کوئی شریعت کے اندر جگہ کی تعین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، نیز مزاروں کے پاس اکٹھا ہونے اور اس میں متعدد شرک اعمال انجام دینے سے بچائے، اور اسلام کو صحیح طریقے سے ہم کو سمجھنے اور اس کو نشر اشاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔